رانا صاحب، یہ جو 6 ججز کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر معاملہ آیا ہے، یہ آج حکومت کی اس میں سبکی بھی ہوئی ہے، کیونکہ حکومت نے ایک کمیشن بنا کر ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں جان چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن جان چھوٹے گی نہیں اس معاملے میں۔ تقریباً وہ ری پلے ہوگا جو فائز عیسیٰ صاحب اور شوکت عزیز صدیقی کے معاملے میں ہوا تھا۔ اب یہ 6 جج ہیں، وہاں ایک ایک کا کیس تھا، یا 6 اکٹھے آئیں گے؟ کیسے دیکھتے ہیں معاملات آگے چلتے ہوئے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کی سبکی میرے خیال میں تو نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ ایسا کہہ بھی رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی شامل کر لیں کہ فل کورٹ اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں چیف جسٹس صاحب کو یہ مینڈیٹ دیا گیا، یا انہیں یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اس انکوائری کمیشن کے تقرر سے متعلق حکومت سے بات کریں، یا وزیر اعظم کو بلا کے انہیں جو ہے وہ یہ بات کہیں۔ تو یہ چیف جسٹس صاحب کے کہنے پہ، ان کی خواہش پہ جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ اب اس کے بعد اب اگر یہ کمیشن باقی نہیں رہا، یا انہوں نے انکار کر دیا ایز کمیشن ایکٹ کرنے سے جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی صاحب نے، تو اب یہ اس کا سو موٹو نوٹس لے لیا گیا ہے۔ لیکن سو موٹو نوٹس میں بھی کیا ہو سکتا ہے؟ کس چیز کا سو موٹو نوٹس لیں گے وہ، اور اس سو موٹو نوٹس کے لیے کیا کریں گے؟ یہ معاملہ جو ہے، آپ نے وہ خط پڑھے ہیں جو 6 ججز نے جسٹس عامر فاروق کو آج سے 1 سال پہلے خط لکھے، پھر جسٹس عمر عطا بندیال سے ملے، پھر جسٹس فائز عیسیٰ سے ملے؟ ابھی بھی 26 مارچ کو ان کی ملاقات ایک ہوئی ہے، یا 27 مارچ کو شاید، جس میں افطاری کے وقت وہ ملے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، اور سینئر جج منصور بھی اس میں موجود تھے، سارے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور جسٹس عامر فاروق بھی وہاں، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ اب یہ سوالات جو انہوں نے خطوں میں لکھے ہیں، کھلی عدالت میں یہ پوچھنے تو پڑیں گے عدالت کو؟ نہیں تو کھلی عدالت میں جب پوچھنے پڑیں گے تو جن چیف جسٹس صاحبان کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو ان چیف جسٹس صاحبان سے پوچھیں، وہ بھی تو ساتھ ملے ہوئے تھے نا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ آج کا جو 6 ججز کا معزز ججز کا جو خط ہے، اس سے پہلے ایک وہ بھی تو ہائی کورٹ کے اتنے ہی معزز جج تھے، جسٹس شوکت صدیقی صاحب، ان کا تو پورا بیان موجود ہے، اور اس بیان میں جو انہوں نے کہا نہیں کہ میرے چیف جسٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس بینچ میں شوکت صدیقی کو شامل نہ کریں جہاں پہ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کی ضمانت کا کیس لگے، اور میرے چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ جس بینچ سے آپ مطمئن ہیں جو یا مقصد حاصل آپ کرنے کے آسودہ لیے ہیں، جسٹس ویسا شوکت بینچ عزیز بنا صدیقی دیتے کی ہیں۔ بازو مروڑنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح کا ایک کیس اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف چل رہا ہے، ایک سے بہت سارے کیسز چل رہے ہیں، لیکن عمران خان نہیں آپ اس وقت نہیں کہنے میں، آپ تو اتنی ان نہیں ججز کا ملک الزام صاحب، یہ ہے آپ کہ ان اتنی کے کیسز میں ان کی بازو نہیں مروڑی جا رہی ہے۔ سن لینا، سن لینا بازو مروڑنے، آپ یہ جو بازو مروڑنے کی بات کر رہے ہیں، اس بازو مروڑنے میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار شامل نہیں تھے، آصف اب کون کھوسہ شامل نہیں تھے، انور قاسی شامل نہیں تھے۔ معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اگر ایک ایجنسی کا یا ایک ادارے کا نام لیتے ہیں تو جب تک یہ چور اور چوکیدار جو ہے وہ آپس میں ملے نا تو یہ واردات ہو نہیں سکتی۔ یہ واردات جب شوکت صدیقی صاحب کے زمانے میں ہوئی اور ایسے ہی ہوا، وہ کیس جو تھا وہ اس بینچ کو نہیں لگا جس میں شوکت صدیقی صاحب شامل تھے، میاں نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانت نہیں ہوئی، اور اس پروجیکٹ کو کامیاب کیا گیا جس کا نام عمران خان تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر سوال آپ تو یہ نے ہے کہ پھر وہ جو انصاف چور اور کرنا ہے چوکیدار جس میں تو آپ نے سن ابھی لینا، نشاندہی کی کہ اس وقت کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز انوالو تھے، انور قاسی اس وقت چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اب چور اور چوکیدار کا جی سوال وہ ہوگا تو شامل چور تھے۔ کون ہوگا؟ اب کون چور ہوگا؟ تو چلے بات یہ ہے نا کہ نہیں سن لینا، اس وقت کے جو چور اور چوکیدار تھے وہ سارے جو ہے وہ ان کو شامل کریں، اور اس چور اور چوکیدار کی واردات کے نتیجے میں جو بینیفیشری ہے اس کو بھی پکڑے نا ساتھ، جس پروجیکٹ کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، رانا صاحب یہ معاملہ جسے جو ہے زیادہ وہ ٹیڑھا ہے، شاید آپ اس کو ہلکا منصب لے تک رہے ہیں۔ پہنچانا تھا۔
اس کے اندر نہیں ایک نہیں، قاضی میں فائز ہلکا عیسیٰ نہیں لے کا رہا. کیس ہے جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا، آپ ہی کے دور حکومت میں ہوا تھا، اس کے اندر فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ ہے جس کے نتیجے میں فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ساری مشکلیں جھیلی تھیں. وہ معاملہ بھی سامنے آئے گا، جی بالکل. انٹیلیجنس ایجنسیز کے رول کے تو اوپر آج سوالات ہوں گے، آنا چاہیے، اور پھر یہ آنا 6 چاہیے. ججوں نے جو الزامات عائد سن لیں کیے ہیں نا، اس کا جواب دینا پڑے گا. سن لیں. ہمارے زمانے میں جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا وہ ہمارے حق میں نہیں ہوا تھا، ہمارے خلاف ہوا تھا، اور کس اس نے کا کروایا تھا؟ مقصد بھی وہی تھا جو شوکت صدیقی کو جو ہے وہ بینچ میں شامل نہ کرنے سے جو مقصد حاصل کرنا تھا، اس دھرنے کا بھی فیض وہی آباد مقصد دھرنا تھا. کس نے کروایا تھا اس سر؟ دھرنے کے پیچھے سن لیں اس دھرنے کے پیچھے بھی جو ہے وہ وہی لوگ شامل تھے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب آپ کون لوگ سر؟ اب یہ جو خط ہے یہ اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے پیچھے، اور اسٹیبلشمنٹ میں جوڈیشری بھی شامل تھی، ایجنسیز بھی شامل تھیں، سیاستدان بھی شامل تھے. اس وقت جو سیاستدان شامل تھا، جو بینیفیشری تھا، جس نے فائدہ اٹھایا، جس کے لیے یہ سارا جو ہے وہ گند کیا گیا، آج وہ جو ہے وہ پارسا بن کے بیٹھا ہے اندر.